الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور دینی بھائیوں، موجودہ دور میں انسانوں کی اکثریت کی ذہنیت ہی ایسی بن گئی ہے یا حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد سے رات کو بستر پر جانے تک انہیں ہر لمحہ یہی دھن سوار رہتی ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے، اپنے لیے دنیاوی آسائشیں اور سہولیات فراہم ہو، بینک بیلنس ہو، کشادہ مکانات، جائیدادیں ہوں، لگژری کاریں اور دنیاوی عیش و آرام کی دیگر وسائل حاصل ہوں۔ جو شخص جس پوزیشن میں ہے اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بہتر پوزیشن میں ہو جائے۔ اس کوشش میں اسے قوانین و ضوابط توڑنے اور اخلاقی حدود پامال کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، اور رفاہی کام کرنے اور ضرورت مندوں، محتاجوں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ذاتی مفاد، خود غرضی اور نفسانیت ہر وقت اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی سماج میں پائے جاتے ہیں جو مال و دولت کمانے کی فکر کرنے کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دنیا داری ہے جو مذہبیت، دینداری اور تقوی کے مغیر ہے۔ اس کے مقابلے میں فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا اور تنگی اور ترسی سے رہنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ دونوں نقطۂ ہائے نظر دو انتہاؤں پر ہے، راہ اعتدال ان کے درمیان ہے، اور اسی کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ سطور ذیل میں مال و دولت کے تعلق سے اسلام کا نقطۂ نظر پیش کیا جا رہا ہے۔ مال و دولت دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت ضروری ہے، وہ نہ ہو تو جینا دو بھر ہو جائے، اس لیے کہ معمولی سے معمولی چیز کا حصول مال کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی بنا پر انسان کی فطرت میں اس کی محبت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ مال و دولت کی محبت انسان کے دل میں اس حد تک بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اس کو عزت و عظمت کا معیار سمجھنے لگتا ہے۔ مال انسان کی بڑائی کا پیمانہ بن جاتا ہے، اور جو اس سے محروم ہو اسے سماج میں کچھ اہمیت نہیں دی جاتی۔ قرآن نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ان کے نبی نے ایک موقع پر انہیں اطلاع دی کہ اللہ تعالی نے طالوت نامی ایک شخص کو ان کا بادشاہ بنا دیا ہے تاکہ وہ اس کی سربراہی میں اپنے دشمنوں سے جنگ کرے، تو انہیں اس تقرر پر اس وجہ سے اعتراض ہوا کہ اس کے پاس تو مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا اعتراض ان الفاظ میں ظاہر کیا، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ حاصل ہے وہ برائے آزمائش ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالی دراصل یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے یا ان پر اترانے یا گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ یہ دنیا در حقیقت انسانوں کے لیے دار العمل ہے۔ یہاں کچھ انسانوں کو دے کر اور کچھ کو محروم کر کے آزمایا جا رہا ہے۔ مال و دولت، زمین جائیداد، بیوی بچے اور دنیا کی تمام آسائشیں انسانوں کے لیے سامان آزمائش ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے، اسے دنیا میں جو نعمتیں حاصل ہے ان میں کھو کر نہ رہ جائے، بلکہ انہیں اللہ کی خوشنودی کے راستے میں استعمال کرے اور ہمیشہ اس کا ذکر کرتا رہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے حقیقت میں وہ ناکام و نامراد لوگ ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کو ہوشیار کیا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان جائز طریقے سے مال کمائے اور جائز کاموں میں اسے خرچ کرے۔ اسے جو کچھ مال حاصل ہوا جو کچھ مال حاصل ہو اسے اپنی ذات پر، اپنے متعلقین پر اور اپنے ماتحتوں پر خرچ کرے، اور اس میں اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی حق سمجھے۔ اس نے جو کچھ کمایا ہے اس میں اگرچہ اس کی محنت اور جد و جہد شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی کی توفیق سے ایسا ممکن ہوا ہے۔ دوسرے بہت سے انسان ہیں جو صحت مند ہیں، صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت سے محروم اور فقر و فاقہ سے دوچار ہیں۔ اس لیے شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے مال میں دوسرے انسانوں کا بھی حق سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن میں جا بجا ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کے کام کو تحسین کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور ان کے لیے بڑے اجر و انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ اہل ایمان کے جو اوصاف قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک وصف یہ بھی ہے جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان ہمیشہ یہ بات اپنے پیش نظر رکھے کہ جن ذرائع سے اس کے پاس مال آ رہا ہے وہ جائز ہے یا نہیں۔ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت سمیٹنا بڑے خسارے کا باعث ہے۔ اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہر طرح کی آسائشیں حاصل کر لے، لیکن آخرت کی زندگی میں وہ اس کے برے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ حرام مال کھانے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ یتیم کو سماج میں سب سے کمزور حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ باپ کے انتقال کی وجہ سے وہ سرپرستی اور حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے، چنانچہ قریبی رشتہ دار ہی اس کا مال ہڑپ کر لینے اور اسے دبا کر رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے جو یتیموں سے ہمدردی کرنے اور ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ مال و دولت کے معاملے میں انسان کا کون سا رویہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور کون سا رویہ اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے، قرآن میں اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں۔
یہاں دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی مثال سورہ کہف کی ہے، اس میں دو انسانوں کے کردار پیش کیے گئے ہیں۔ ایک کردار ایسے انسان کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس انگور کے 2 باغات تھے، ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑہ لگی ہوئی تھی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین تھی۔ اس کے باغات خوب پھل دیتے تھے اور اس کے نتیجہ میں اس کے پاس کافی دولت اکٹھا ہو گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ پا کر اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا اور جن لوگوں کے پاس اس سے کم تر دولت تھی ان کو خود سے حقیر سمجھنے لگا۔ دوسرا کردار اس کے دوست کا ہے جس کے پاس اگرچہ اس کے مقابلے کم دولت تھی، لیکن وہ تواضع، خاکساری اور شکر گزاری کے اوصاف سے متصف تھا۔ اس دوست نے اس گھمنڈی اور مغرور شخص کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، کیونکہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھ سے ان آسائشوں کو چھین بھی سکتا ہے، مگر اس تنبیہ اور فہمائش کا اس گھمنڈی انسان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنی سابقہ روش پر قائم رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ دوسری مثال قارون کی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، لیکن ان کی نافرمانی کر کے اللہ کے دشمن فرعون کے ساتھ جا ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے انتہا مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان پر اس کا شکر ادا کر اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اسی طرح تو دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کر، دنیا سے بھی اپنا حصہ لے اور آخرت کی بھی فکر کر۔ مگر ان باتوں کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے بڑے متکبرانہ انداز میں جواب دیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اسے میں نے اپنے علم و ہنر کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے۔ بالآخر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ مال و دولت کے معاملہ میں اسلامی نقطہ نظر سے صحیح راہ افراد و تفرید کے درمیان اعتدال کی ہے۔ اس کی نظر میں مال و دولت کی فراوانی تقوی کے منافی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان مال حاصل کرنے میں حلال ذرائع اپنائے، حرام طریقوں سے بچے اور جو کچھ اسے حاصل ہو اسے اپنے ذات پر اور اپنے متعلقین پر خرچ کرنے کے ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی اس میں حق سمجھے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔